أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سود کھانے والوں کا انجام. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام میں سود سے کس طریقے سے منع کیا گیا ہے، کتنا روکا گیا ہے، اور سود کھانے والوں کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4. پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم دو گنا چوگنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ فلاح پاؤ. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا ہے، یعنی مومنوں سے خطاب کیا ہے، اور حکم کیا دیا کہ اے مومنو، تم دو گنا چوگنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ. یعنی سود کھانے سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس آیت کے اندر. اسی طرح سے سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 30 پارہ نمبر 21. پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم سود لیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، تو اللہ کے نزدیک تو بڑھتا بھی نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن ہاں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو ان کا کئی گنا بدلہ دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کر کے بدلہ دیا جائے گا، جو اللہ کے لیے اپنے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، لوگوں کا مال زیادہ ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تو بڑھتا بھی نہیں ہے سود. لیکن ہاں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے بدلہ دیا جائے گا. ان جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو کئی گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا. اسی طرح سے جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت دھمکی سنائی ہے اور ایسے لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3،
پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر کے دیوانہ پاگل بنا دیا ہو. یعنی پاگلوں کی طرح وہ کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے سود کھانے والے لوگ. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس لیے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجارت کاروبار بھی تو اسی طرح ہے جس طرح سے سود ہے. کیا کہتے ہیں کہ تجارت کاروبار کرنا بھی تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے سود کا لینا دینا ہے، لین دین کرنا. سود میں آدمی کیا کرتا ہے؟ مال دے دیتا ہے، پیسہ جمع کر دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد جب اس کو واپس کر کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. تو تجارت کاروبار میں بھی تو آدمی ایسے ہی کرتا ہے، مال خرید کر کے لاتا ہے، اس کے بعد اس کو تھوڑا بڑھا کر کے منافع لے کر کے بیچتا ہے. تو جو لوگ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تجارت کاروبار کرنا بھی تو ایسے ہے جیسے سود لینا ہے. اگر سود حرام ہے تو اس کا مطلب تجارت کاروبار بھی حرام ہے. لیکن اللہ نے آگے بیان کیا تو احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کاروبار کو حلال قرار دیا ہے. جو کمائی، جو روپے پیسے تجارت کاروبار کے ذریعے سے امانت داری کے ساتھ حاصل کیے جائیں وہ کمائی حلال ہے. لیکن ہاں جو سود کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، سود کے ذریعے حاصل کیا جائے، اللہ فرماتا ہے وہ چیز حرام ہی حرام ہے. اللہ نے تجارت کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. تو جو شخص کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، اللہ رب العالمین کی آیت جس کے پاس پہنچ گئی، اور اگر وہ شخص سود لینے سے باز آ گیا، سود لینے سے رک گیا، تو جو کچھ وہ پیچھے لے چکا ہے وہ اس کا ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لیکن ہاں جو شخص اللہ کا فرمان آنے کے باوجود بھی، اللہ کی نصیحت اس کے پاس آ جانے کے باوجود بھی وہ سود لینے سے باز نہیں آیا، دوبارہ سود لینے لگا، کھانے لگا، سود کا کاروبار کرنے لگا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین سود کی برکت کو مٹاتا ہے، سود کی برکت کو اللہ ختم کرتا ہے، اور تجارت کاروبار کے برکت کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، صدقہ خیرات کے برکت کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور اللہ رب العالمین کسی گنہگار کو، اسی طریقے سے ناشکرے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے بارے میں، یا جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین بہت سخت دھمکی سناتا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. اور جو کچھ سود کا لین دین رہ گیا ہو، باقی رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو، اگر تم واقعی میں مومن ہو، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن ہاں اگر تم مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود سود سے باز نہیں آتے ہو، سود کا کاروبار کرنے سے باز نہیں آتے ہو، سود کھانے سے باز نہیں آتے ہو، سود کا لین دین کرنے سے باز نہیں آتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تم اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کسی اور گناہ کے کرنے پر اتنے سخت دھمکی نہیں سنائی ہے جتنے سخت دھمکی اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے بارے میں سنائی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنا خبیث گناہ یہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے.
اسی طرح سے سود ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات حلال چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے لین دین سے، کھانے پینے سے بسا اوقات حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 4 اور پارہ نمبر 6، پارے کا نام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ بس ہم نے یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں، طیب چیزیں ان پر حرام کر دی۔ کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہودی لوگ تھے ہم نے ان پر حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ کیوں کر دی؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ نے بیان کیا کہ ان کے اندر اور کس کس طرح کے ظلم پائے جاتے تھے، کون کون سے گناہ پائے جاتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَخْذِهِمْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ منع کیے جانے کے باوجود بھی وہ سود لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھا جایا کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر لوگ ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ اس آیت میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ظلم کا ذکر کیا ہے، بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو یہودیت کے اندر پائے جاتے تھے گناہ۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی بیان کیا، تو اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، منع کیے جانے کے باوجود وہ سود بہت لیتے تھے، ان کو روکا بھی جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا، پھر بھی وہ سود سے باز نہیں آتے تھے، بہت زیادہ سود کھاتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ سود کس طرح، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، تو فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلا دیجیے وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تمام گناہوں کو ترتیب وار گنایا، ترتیب وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو بیان کیا۔ تو ان میں سے ایک گناہ یہ بھی بیان کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، یعنی سود کا کھانا بھی یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سود کا کھانا، سود کا کاروبار کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی یہ سود برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے صحابہ کرام 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو یہ سود کا لین دین کرنا بھی یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والوں پر اور سود کھلانے والوں پر، اور اسی طریقے سے سود کو لکھنے والے پر اور سود کے بارے میں گواہی دینے والوں پر، اور اس کے بعد فرمایا ہم سواء، اس میں تمام یعنی یہ تمام کے تمام لوگ اس گناہ میں برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود کو لکھتے ہیں، اسی طریقے سے سود کے معاملے میں گواہی دیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ ان تمام کے تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء، یہ تمام کے تمام لوگ اس گناہ میں برابر ہیں۔ تو آپ بھی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ سود لینا، سود کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ سود کھانے والوں پر، کھلانے والوں پر، گواہی دینے والوں پر، لکھنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود کے کاروبار کرنے سے، کھانے سے، کھلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ دین کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔